اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ کا سوال۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی نیت دکھاوے کی ہے تو آپ کی نماز سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں اس لیے کہ لوگ کہیں گے کہ بھائی بڑا سخی ہے، اتنا بڑا سخی تو ہم نے پورے عالم علاقے میں بھی نہیں دیکھا۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ مالدار سے پوچھا جائے گا، جب مالدار سے پوچھا جائے گا کہ ارے بھائی ہم نے تم کو اتنا مال دیا تھا، بتاؤ کہاں خرچ کیا، تو وہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے فلاں مدرسے میں ایک کمرہ بنوایا تھا اور فلاں غریب کا مکان بنوایا تھا اور فلاں مسجد میں اتنے پیسے دیے تھے اور فلاں غریب کو اتنا مال دیا تھا۔ تو اللہ کہے گا کہ جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو یہ سب اس لیے کیا تھا کہ پورے علاقے میں تمہیں سخی کہا جائے، کہ اس سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے، اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتا ہے۔ چنانچہ دنیا میں تم کو سب کچھ کہا جا چکا ہے، مالدار بھی کہا گیا، سخی بھی کہا گیا، تیری عزت بھی کی گئی، مگر ہمارے یہاں تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو۔ پھر مولانا صاحب کو بلایا جائے گا کہ ہم نے تمہیں علم دیا تھا، مثلاً دیوبند، سہارنپور اور لکھنؤ سے فارغ کرایا تھا، جامعہ ظاہر سے تو پڑھ کر آیا تھا اور مدینہ یونیورسٹی سے تو پڑھ کر آیا تھا، تم نے اس پر عمل کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں فلاں مدرسے میں اتنے سال دین کی خدمت کی تھی، میں نے فلاں مدرسہ بنوایا تھا، فلاں مسجد بنوائی تھی، مجھ سے اتنے مولوی بن گئے، اتنے حافظ بن گئے، اتنے قاری بن گئے، میں نے اتنی کتابیں لکھی، اے اللہ میں نے اتنا کام کیا ہے کہ ہمارے محلے میں دین داری آ گئی، میں تقریر بھی کرتا تھا، خطاب بھی کرتا تھا اور دین کی بات بھی بتلاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جھوٹ بولتا ہے، تو سب اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تمہیں مولانا صاحب، قاری صاحب، حضرت جی کہیں، تقریر اس لیے کرتا تھا کہ لوگ اچھا مقرر دے کہیں، سو تم کو دنیا میں سب کچھ کہا جا چکا ہے، ہمارے یہاں تیرا کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ لے جاؤ اسے بھی جہنم میں ڈال دو۔ پھر تیسرے شخص کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ ہم نے تم کو طاقت دی تھی، پہلوان بنایا تھا، تم نے اس طاقت کو کہاں ختم کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ میں مسلمانوں کے خلاف کہیں بھی جنگ ہوئی تو میں مسلمانوں کے لشکر میں تلوار لے کر سب سے آگے رہا اور کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، اپنی بہادری کے میں نے جوہر دکھلائے اور تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے ہر میدان میں آگے رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، یہ تو نے اس لیے کیا تھا کہ تم کو لوگ بہادر کہیں کہ بھائی یہ بڑا شجاعت والا اور بڑی ہمت والا ہے اور بہت دلیر ہے، اس سے بڑا جو نمرود کوئی نہیں ہے۔ تو تم کو دنیا میں سب کچھ کہا جا چکا، تم کو پہلوان بھی کہا گیا، بڑے سے بڑا بہادر بھی کہا گیا، ہمارے یہاں تیرا کچھ نہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ لے جاؤ اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ یہ کیوں ہے؟ یہ نیت کی وجہ سے ہے، کام تو سارے کر رہے ہیں مگر نیت ہماری گڑبڑ ہے، نیت تھوڑی سی گڑبڑ ہو رہی ہے تو اس کا انجام جہنم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ جہاد میں بہادری کے لیے، کچھ حمیت کے لیے، کچھ شہرت کے لیے اور کچھ دکھاوے کے لیے قتال کرتے تھے، تو کون ان میں سے اللہ کے راستے میں شمار ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جس نے بھی بہادری کے جوہر دکھائے، جس نے بھی اپنی طاقت کے جوہر دکھائے تو وہ اللہ کے راستے میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ کے راستے میں شمار ہوگا۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے کلمے کے لیے کی بلندی کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کیا ہو تو وہ اللہ کے راستے میں شمار ہوگا، باقی کوئی اللہ کے راستے میں شمار نہیں ہوگا، چاہے وہ پہلوان کتنی ہی طاقت والا کیوں نہ ہو۔ ہماری زندگی کے سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہی موقوف ہے، اس لیے نیت کو خالص کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے کیوں کما رہے ہیں، کھیت میں کیوں کام کر رہے ہیں؟ تاکہ اس سے میرے بال بچوں کا، میری بیوی کا پیٹ بھرے اور میرا پیٹ بھرے اور اس سے مجھ میں طاقت آئے اور اللہ کے راستے میں جہاد کروں، اللہ کی عبادت کروں۔ دکان پر بیٹھتے ہیں اور یہ نیت ہے کہ اس سے جو پیسہ حاصل ہوگا اس سے میرا بھی، میری بیوی کا بھی اور میرے بال بچوں کا بھی گزارا ہوگا، اور اس سے جو طاقت اور قوت حاصل ہوگی وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہوگی۔ توبہ
تو یہ بھی عبادت ہے اور ثواب کا کام ہے۔ دکان اپنی چلا رہے ہیں مگر اس نیت پر اللہ آپ کو اجر دے رہا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہو، اگر نیت کر لی کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو اس پر ثواب ملے گا۔ بچوں کی خدمت، ماں کی خدمت، بیوی کی خدمت کیوں کر رہا ہوں؟ ان کے لیے کیوں کما رہا ہوں؟ تاکہ وہ کھائیں، اس سے قوت و طاقت پیدا ہو جائے، پھر وہ عبادت کرے۔ کام تو چل رہا ہے مگر نیت کے بدلنے سے آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو خانہ کعبہ میں بھی بیٹھ کر آپ عبادت کر رہے ہوں تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔